What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر تم میں سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو تھوڑا اگر تاریخی پس منظر کی جانب لے کر کے چلوں تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ 2 سن ہجری تھا اور تاریخ 17 رمضان مبارک تھی اور دن جو تھا یہ جمعہ کا تھا. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد یہ 313 ہے، اور پھر ان کے پاس جو ساز و سامان تھا اس کا ذرا تفصیلی طور پر جو ہے وہ بیان سماعت فرمائیں کہ 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں، یعنی جو جنگی لباس ہوتا ہے یہ 6 تھے، اور 8 تلواریں تھیں. یہ مسلمانوں کے جو لشکر تھا اس کے پاس یہ سامان تھا. اور دوسری جانب لشکر کفار کی تعداد یہ 1000 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے، یعنی جنگی ساز و سامان کی بھی کمی نہیں تھی. اور ایسا ان کا جو ہے وہ عالم تھا کہ جہاں پڑاؤ کرتے، قیام کرتے، وہاں پر جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ نہر کرتے، اس کے جو ہے گوشت بناتے، اور بڑا ایک ساز و سامان لے کر کے یہ چلتے چلے آ رہے تھے. اور مسلمانوں کو یوں کہیے کہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے معاذ اللہ یہ نکلے تھے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ یوم الفرقان کی صورت میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح فرمایا اور ایمان والوں کو فتح مبین عطا فرمائی. قبلہ نگران شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. سیدی، میں جو پہلا سوال آپ سے رکھنا چاہ رہا ہوں اس موضوع پر، مجھے یہ بتائیں وہ کون سی شے تھی جس نے اتنے کم ساز و سامان کے باوجود ایمان والوں کو اتنے بڑے لشکر جرار کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے لیے جو ہے وہ آمادہ کر دیا؟ وہ کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اس سے پہلے کا ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ جو آپ نے تعداد بتائی گھوڑوں کی، تلواروں کی اور اس طرح کے جو جنگی سامان ہوتے ہیں، وار ایکوپمنٹ، جی، تو یہ اتنے کم کیوں تھے؟ جی، اس کی کئی وجوہات بیان کی جا سکتے. ایک وجہ یہ تھی کہ جنگ کے لیے چلے ہی نہ تھے. دیکھیے، ایک میں بھی یہاں آیا تو مینٹلی پریپیئر ہو کر آیا ہوں نا کہ بھائی مجھے بیان کرنا ہے، مجھے بات کرنی ہے. یہ تو کسی اور مقصد سے مدینے سے چلے تھے، رائٹ؟ صحیح. اور وہ صورتحال تبدیل ہو گئی. جی، اب صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور وہاں سے کفار تیاری کے ساتھ چلے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، جیسا آپ نے کہا. جی، اور یہاں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ سب ہوا ہے اور یہ لوگ چلے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ سب ہو رہا ہے. اس میں مہاجرین نے الگ اپنی بات بیان کی اور انصار نے الگ اپنی بات بیان کی. اور یوں مطلب کہ ایک بار نکلنے کے بعد یہ سڈنلی ایک صورتحال ایسی بن گئی کہ ٹھیک ہے کرتے. تو یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا نتیجہ ہے، نمبر 1. اور اسلام و دین کی خاطر قربانی دینے کا نتیجہ ہے. خیر، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ
یہ جو اتنا بڑا جو واقعہ ہوا اور مسلمانوں نے اتنی زبردست جو آپ کو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، اس کے اسباب لکھے گئے ہیں کتابوں میں۔ دیکھیں سب سے بنیادی سبب کی اگر ہم بات کریں نا تو ایمان، ایمان کے ساتھ اخلاص۔ سبحان اللہ۔ ایمان کامل والے لوگ تھے یہ، اور یہ اپنے مقصد میں مخلص تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کا مقصد صرف اللہ پاک کے دین کی سربلندی اور دین کی خدمت تھی، اور دین ہی کا کام تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری، کہ یہ جو فرما رہے نا ہمیں وہ کرنا ہے، یہ تھا۔ پھر اگر ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ اللہ پاک کی مدد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں، یہ بھی اس کی کامیابی کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، کہ اللہ پاک کا جو مدد فرمانا ہے نا، وہ مطلب وہ بس مدد فرمانا ہے۔ جب اللہ پاک کی مدد آتی تو پھر اللہ کی مدد ہے نا۔ اور خود قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب صحابہ سے متقی کون؟ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک جب متقیوں کے ساتھ ہے یعنی ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یعنی جب اللہ پاک کی مدد آتی ہے نا تو کامیابی، یہ جب اللہ ساتھ ہوتا تو مدد بھی آتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ اب مدد جو ملی وہ بڑی مطلب پڑھتا رہے بندہ ہے، تو وہ مدد بھی ایک زبردست کامیابی کی وجہ بنی، کہ جب پہلے لشکر پہنچتا ہے تو مٹی میں پاؤں دھس رہے ہیں، کھڑا رہنا مشکل ہے۔ مدد کیا آئی؟ اللہ پاک نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا، بارش کا جو دوہرا فائدہ ہوا وہ بیان کر رہا ہوں۔ مرحبا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے یہاں جو مٹی تھی اس پر قدم جم گئے، کہ وہ مٹی پانی والی ہو گئی اور مضبوط ہو گئی، اور کفار نے جو جگہ لی تھی نا وہ چکنی ہو گئی، تو وہاں پر مائنس آیا، کیچڑ بن گیا وہاں۔ ہاں، یہاں پلس ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، یہ ایک مدد ہو گئی۔ صحیح۔ دوسری مدد جو مسلمانوں کی اس وقت ہوئی خاص طور پر، وہ بہت زبردست ایک معاملہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں اللہ پاک نے سب پر اونگ طاری کر دی، اور یہ ایک ایسی اونگ تھی کہ جیسے کہ آدمی یوں تھوڑی سی نیند لے لیتا ہے نا، اور تھوڑی سی نیند لینے کے بعد ایسا جیسے فریش سا ہو جاتا ہے نا، سبحان اللہ۔ جیسے تھکن اتر گئی ہو۔ یہ اللہ پاک چاہے تو یہ کئیوں کے ساتھ آج بھی اس طرح کی کچھ نہ کچھ واقعات ہو جاتے ہیں کہ بڑی تھکن ہوتی ہے اور ایک لمحے بھر کی ہلکی سی نیند مل جاتی ہے تو آپ اٹھتے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بہت فریش ہو گئے ہیں۔ خیر، یہ تو اللہ پاک کی زبردست ان کے لیے مدد تھی۔ تو یہ ایک ہی وقت پہ سب پر اونگ کا آ جانا، یہ ایک زبردست مدد کا معاملہ تھا، بارش زبردست مدد کا معاملہ تھا۔ پھر اللہ پاک نے پہلے 1000، پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتوں نے آ کر باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا اور کفار کو واصل جہنم کیا ہے، یہ ہوا۔ اور پھر جو ایک خاص بات جو یہاں میں بیان کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی کیفیت، یعنی جب آپ نے کفار اس لشکر کا جو معائنہ کیا کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں، پھر اپنے جو صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے ساتھ ساز و سامان ہے اس کی کیفیت دیکھی، تو آپ نے اپنے رب سے عرض کی، یا اللہ اگر یہ مٹھی پر مسلمان آج ختم کر دیے گئے تو پھر زمین میں تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اور وہ ایک ایسی التجائیں تھیں اور ایسی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں تھیں، اور ایک سائبان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نیچے آرام فرماتے، تو وہ مقام پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی، حتیٰ کہ چادر مبارک آپ کے مبارک کندھوں سے نیچے تشریف لے آئی، اس قدر محو تھے آپ دعا کے اندر، اور ایسی مدد آتی رہی، ایسی مدد آتی رہی۔ تو اس میں 70 کفار قتل کیے گئے، کم و بیش اتنی گرفتار کیے گئے، اور 14 صحابہ کرام علیہم رضوان
اس میں شہید ہوئے جنہیں شہدائے بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے نام بھی آج ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ واقعہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے ایک معجزات ہیں، یعنی صرف غزوہ بدر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے اور صحابہ کرام کے عشق و محبت کے واقعہ سے ہی صرف بیان کیا جائے کہ اس میں بھی عشق و محبت کی کیسی داستانیں تھیں، اور اس میں بھی جان نثاری کی کیسی داستانیں تھیں، اور کیسی جرت اور کیسی بہادری کی داستانیں تھیں۔ آؤٹ اسٹینڈنگ واقعہ یہ خود غزوہ بدر ایک زبردست، یعنی میں تو خود پرسنلی طور پہ اس واقعے کو بہت زیادہ مزہ آ جاتا ہے۔ جب یہ 17 رمضان آتی ہے نا تو مجھے بس یہ کہ دنیا میں مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، یہ تو یونیورسل ڈے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی منانے کا دن ہے کہ یہ پہلا معرکہ تھا، پہلا واقعہ تھا، پہلا غزوہ تھا، پہلا اس انداز سے سامنا تھا، اور بڑے 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 کفار کے جو بڑے بڑے سردار اور جن کے نام ہوا کرتے تھے، جو غرور و تکبر کے مجسمے بنے ہوئے تھے، خاک و خون میں ملا دیے، نیست و نابود ہو گئے۔ اور جتنی ذلت والی ان کو موتیں ملی ہیں، بچوں سے اتنے بڑے بڑے ناموں کو کہ قتل ہو گئے وہ، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو مطلب یہ اب یہ دو مطلب کہ صحابہ بچے تھے، اور کس کا کام پورا کیا؟ ابو جہل کا۔ اب آپ بتائیے کتنی ذلت کی موت بندہ مرتا ہے۔ تو اس طرح کے ایسے سے واقعات، عورتیں ان کے ساتھ تھیں، کیا کچھ یہ گل نہیں کھلاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے نا تو مسلمان اپنی تعداد کے کم زیادہ ہونے اور اپنے جنگی اور اپنے اس طرح کے چیزوں میں کم زیادہ ہونے پر بات نہیں کرتا، اس کی نظر اس کے مقصد اور اس مقصد پر ملنے والی اللہ کی مدد پر ہوتی ہے۔ یا مرحبا۔ اصل ہے مقصد کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اعلاء کلمۃ الحق، یہ مین پوائنٹ ہے۔ اللہ پاک کے کلمے کو بلند کرنا، اس کو عام کرنا، اس کو پہنچانا، اللہ پاک کے دین کو پہنچانا۔ تو اس طرح قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کا مختلف مقامات پر اللہ پاک نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، بدری صحابہ یہ بڑے مقام و مرتبے والے تھے، فضیلت کا معیار قرار دیا گیا اس کو۔ یہ بدری صحابہ تھے، بدر میں شرکت کی انہوں نے۔ اصحاب بدر کے نام کا وسیلہ دے کر کے دعا کرنے سے اللہ کی دعا قبول بھی۔ بعضوں نے اپنے لگائے ہوئے ہیں، بعض وہ ہیں جن کو یاد ہے، ماشاءاللہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نام یاد ہے، سبحان اللہ، اور پہلے ان کا نام لیتے ہیں، نام لینے کے بعد پھر وہ دعا ہوتی ہے نا جو کرنی ہوتی ہے، وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ان کا مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے، اس طرح کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ ایسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر، حضور کی فرما برداری کرنے پر کیا کیا انعام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ ایک تو دنیا کے اندر ان کو عزت کا تاج جو ہے وہ عطا فرمایا، نمبر ایک تو فتح عطا فرمائی، نمبر دو ان کو فضیلت عطا فرمائی، دنیا میں ان کو ممتاز کر دیا، پھر آخرت میں جو ان کا مقام ہے وہ سبحان اللہ اپنی بات ہے۔ تو اس بات کو اگر لے کر کے ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے اس کو دیکھیں کہ آج ہم بھی اگر اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اگر شامل کریں تو یہ ہماری جو محرومیاں ہیں یہ بھی ختم ہو سکتی ہیں، جو خرابیاں ہیں، شناعتیں ہیں، بدبختیاں ہیں، ان کا خاتمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، برکتیں اللہ پاک کی رحمت سے نازل ہوں گی، بیڑا پار ہوگا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ شروع سے ہی ہمارے اس نہج پر تربیت نہیں ہے۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں محض ایک ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو پر کچھ ہمارے یہاں واقعات کا ذکر ہے، مگر ان واقعات پر پراپر جو تربیت کرنی ہے وہ نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم تو خیر ابھی تو میں جنرل اگر بات کروں اوورآل ایک مسلم کمیونٹی کی، تو آج تو ایک تعداد ہوگی جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ 17 رمضان ہے اور 17 رمضان کو یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، ایک بڑی تعداد ہوگی جن کو نہیں پتا ہوگا۔ یعنی میری تو خواہش ہے کہ دنیا بھر کا مطلب ایک اس میں جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ آج کیا ہے، اس کا پوری ایک تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اسپیشلی جو ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، جب بھی کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرتے ہوں گے،
کرتے ہوں گے، لیکن انٹرنیشنلی طور پر اس کو باقاعدہ پروموٹ ہونا چاہیے۔ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، اس کو قرآن میں فرقان کا نام اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے، تو اس میں ہمارے جو کمی ہے وہی میں نے کہا تربیت کی وجہ سے۔ اگر ہم اس سے سب اپنی قوم کو سبق دیں نا کہ نمبر ایک اپنے رب پر بھروسہ، دوسرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ، اللہ اور اس کے رسول پر جو اعتماد تھا، جو انصار نے اٹھ کر جو اپنی بات بیان کی تھی، کیا ہم سے یہ سننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جو اپنی قربانیوں کی جو باتیں بیان کی کہ ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو اپنی گفتگو کی، یہ ساری گفتگو اگر ہم اس پر پڑھیں غزوہ بدر میں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ خطبہ ہے وہاں میدان بدر میں۔ میں پچھلے سال غالباً رجب میں یا کسی مہینے میں پہلی بار بدر کے مقام پر گیا۔ سفر اس سے پہلے ہوئے ہیں، لیکن ایسا موقع نہیں ملا کہ مقام بدر پر جانا ہو، تو پھر میں مقام بدر، خاص میں مقام بدر پر گیا، اور اس جگہ کا جو وہاں بتایا گیا کہ یہاں یہ واقعات ہوئے تھے، جگہ بھی رکھی گئی ہے اس طرح۔ اور پھر وہ جبل ملائکہ جو مشہور ہے، ریت، اور جہاں پر فرشتے نازل ہوئے، پھر اس مقام کی بھی الحمدللہ میں نے جا کر زیارت کی، اور اس ریت کو بھی دیکھا جو کپڑوں پر چپکتی نہیں ہے۔ تو یہ سب جو دیکھے تھے، عبدالحبیب بھائی نے بھی کچھ دکھائی تھی، تو وہ چیزیں دیکھی تو ایک شوق بڑھتا ہے یہ جگہ کی ہمیں زیارت کرنی چاہیے۔ تو اب تو خیر پورا شہر ہے پورا، لیکن میں یہی دیکھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو اس جگہ کا جو عالم ہوگا تو جانا چاہیے اگر موقع ملتا۔ اب تو خیر ویزوں کی اتنی آسانی ہو گئی، اور ویزا کیٹیگری بھی اس طرح کی ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں اگر آپ جانا چاہیں تو۔ البتہ اس جگہ کو جا کر بھی بندہ دیکھتا ہے تو اس کو وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ اگر پڑھا ہوا ہوتا ہے تو جگہ کے وزٹ پر اس کا لطف و سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے، تو بڑا مطلب کہ ایک کیفیت بنتی ہے۔ پھر وہاں بارہ کھڑا ہو کے بندہ دعائیں کرتا ہے، اور اللہ پاک سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جذبے کی خیرات مانگتا ہے، جو اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو جذبے عطا کیے جان قربان کرنے کے، جان نثاری کے۔ اس پورے واقعے میں اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں نا۔ ایک صحابی ایسے ہیں جن کی طاقت اور ہمت کو صحابہ کرام علیہ رضوان زبردست ایڈمائر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس پورے میدان میں ایک خاص مقام تھا جو سب سے زیادہ جہاں خطرہ تھا، اور اس مقام پر کھڑا ہونا یہ سب سے زیادہ ہمت و جرأت کا کام تھا، مطلب ایک بہادری کا کام تھا۔ اور وہ مقام ہوتا ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے ہیں کہ کفار نے تو ان کا تو ٹارگٹ اور ہدف پتہ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، وہاں انہوں نے حملہ کرنا تھا۔ اب وہاں کون کھڑا رہے؟ وہاں جو کھڑے تھے نا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ یعنی یہ کمال کی چیزیں تھی، یہ کمال کا عشق تھا، کمال کی محبت تھی۔ تو یہ غزوہ بدر جو ہے یہ عشق کی، محبت کی بہت ساری اپنے اندر باتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی کا یہ جو پروگرام ہے یہ اسی طرح ایک مختصر سا کچھ تعارفی پروگرام ہی ہو سکتا تھا غزوہ بدر پر، اور ایک سمجھے کہ خوبصورت سی یادیں ہم تازہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، بالخصوص جو شہید ہوئے، اللہ پاک ان کے درجے اور بلند فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی بخشش کرے، اور اصحاب بدر کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے گھروں میں بھی رحمت نازل فرمائے، اور اصحاب بدر کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں غیرت ایمانی بھی دے، اور اللہ پاک ہمیں جوش ایمانی بھی عطا فرمائے۔ یہ جو کمزوری ہو چکی ہے نا ہمارے ایمان کی، اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ ان واقعات کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، پرانے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یوں یاد کروائے جاتے تھے جس طرح تم قرآن کی آیتیں یاد کرتے ہو۔ یعنی اتنی یہ غزوات کے اندر اتنی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک،
یہ سارے غزوات جو گزرے ہیں یہ سب ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں جو مطلب جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی، وہ ایک الگ واقعات ہوتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا جس کے آپ سے 5 سالار تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت تھا. تو یہ ساری باتیں ہمارے کتابوں میں لکھی ہیں. اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا سیرت مصطفیٰ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. یہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، میں کہوں کہ مختصر ترین کتابوں میں شامل ہے. اس کو سمجھے آپ، ایک جلد میں بندہ کیا لکھے گا، حالانکہ یہ تو پورا ایک واقعہ پوری جلدوں کا ہے، لیکن آپ نے لکھا اور بہت اچھا لکھا. اور پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، خود سمجھنے کے لیے یہ بہترین کتاب ہے. اس کتاب کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس سیو کر لیں. یہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اس کو بھی آپ اپنی کتاب میں اپنے پاس محفوظ کر لیں. اور اس کو اول تاخیر میرا مشورہ ہے کہ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ علم ہمیں نصیب ہوگا. مرحبا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، آپ کی اگر سیرت کو دیکھا جائے اور آپ کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھا جائے تو این ہانا ہما آفتاب است، یہ حساب ہے. جس بھی آپ پہلو کو دیکھیں وہ لاجواب ہے، شاندار ہے. آپ کی اگر توکل پر بات کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توکل پر، تو آپ کیا کہیں گے؟ میری امی جان حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر میری جان قربان. میں نے بہت پہلے سورہ نور میں جب آپ کی سیرت پڑھی تھی، یہ 93 اور 94 کی شاید میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ اس وقت سے کچھ زیادہ ہی محبت بڑھ گئی. کیا بات. یعنی میں اکیلا پڑھتے رو رہا تھا. اتنی زبردست آپ کے، یعنی میں اس پر علماء اور دیگر جو بھی ارشادات بھی ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ختم بات. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ نہ فرمایا. وہ اگر فرماتے تو وہ حدیث میں ہی آتا، جی، اور حدیث نماز میں نہیں پڑھی جاتی. ایسا ہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم سورہ فاتحہ کے بعد حدیث نہیں پڑھتے، ایسا ہم قرآن پڑھتے ہیں. ایسا ہی. میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہماری جان قربان. میرے رب نے میری امی جان کے پاک دامنی پر قرآن کریم کی آیتیں نازل کی ہیں. اور کس کیفیت میں کی ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرمائیں، بات چیت چل رہی ہے، اور آپ کا ایک اپنا انداز ہے. حضرت ام المومنین کا وہاں ایک اپنا انداز ہے. جب پڑھ رہا تھا تو بس مزے کو مزہ آ رہا تھا. اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت وہ کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، وحی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات نازل ہوتے ہیں. افک مبین کہہ کے بات ہی ختم کر دی، کھلا بہتان لائے ہیں. تو اب قیامت تک نماز میں میری امی جان کے رتبے کا خطبہ پڑھا جاتا رہا. جب بھی سورہ نور کی ان آیات کی تلاوت کی جائے گی، ایک عاشق ام المومنین اپنی امی جان سے محبت کرنے والے بیٹے کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. اللہ پاک نے میری امی جان کی شان میں یہ آیتیں نازل کی ہیں. اور اس کے بعد جو اس آیت کریمہ کے تحت جو امت کی قیامت تک آنے والی قوم کی جو رہنمائیاں کی گئی ہیں ان آیات مبارکہ کے اندر، اور جو ایک زندگی کا نظام بیان کیا گیا ہے، اور ایک پاک دامنی کے تعلق سے جو اس میں بیان کیا گیا ہے، شیطان کے قدموں پر نہ چلنے کا جو اس میں بیان کیا گیا ہے، تہمت و بہتان کے تعلق سے جو اس میں بیان کیا گیا ہے، مسلمانوں کی عزت کے تحفظ کے تعلق سے جو وہاں مضامین بیان کیے گئے ہیں. اللہ اللہ، یعنی آدمی کا ایک اچھا خاصا وقت نکل جائے صرف ان آیت کریمہ کا بیان کرنے میں. اتنی زبردست آیات ہیں. تو اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمت ہو، اور ان کی تربت پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمت ہو. آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں آرام فرمائے. یہ ان کو بہت بڑا اعزاز ملا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار مبارک ہے نا، جہاں ہم حاضری دیتے ہیں، یعنی کون سا ایسا مطلب جو مدینے جائے گا اسے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر حاضری دینی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک انہی کے حجرہ مبارک میں ہے. ان کا گھر تھا، یہ مطلب جہاں یہ ہوتی تھی.
اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جائے گا اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. جو آقا کے مزار شریف پر جائے گا اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. یہ تو دینی ہے. اور ان کو سلام عرض کر کے بندہ آگے نکلے تو کیا بات ہے. بات توکل کی آپ نے کہی ہے. ایک افطاری کا واقعہ چلے، روزہ اور افطاری کی میں بات بیان کر دیتا ہوں. آپ کے پاس کچھ مانگنے والا آیا تو آپ نے جو تھا اس کو دے دیا، تو آپ کی توجہ دلائی گئی کہ افطار کے لیے اپنے پاس کچھ رکھ لیں. اب دے دو، کہا کچھ نہیں، دے دو. اور جب افطار کا وقت آیا تو پھر آپ کے پاس زبردست ہدیہ آیا، کھانا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے جو آیا تو میں. یعنی کتنا کامل یقین تھا انہیں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں تو مجھے اس سے بہتر اللہ پاک عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور کیوں نہ کرتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا اپنے رب پر اعتماد، اپنے رب پر توکل. ان کو صحبت کس کی ملی تھی؟ سبحان اللہ. کمال ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحبت ملی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کو سفر کا موقع ملا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو اور بات چیت کا ایک وہ جو دور جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نکاح میں آتی ہیں، اور جو یہ ایک ہی زوجہ تھی جو کنواری تھی. اور پھر ایک عرصہ گزرا اور پھر ایک عرصے تک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو آپ اس طرح مدد کرتی رہی، اور جو علم کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے مجتہدہ، مفتیہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان جس طرح آ کر آپ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے، اور جو آج امت تک یہ اللہ پاک کا نظام میں تو پڑھتا رہ جاتا ہوں کہ جس عمر کے حصے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، گھر آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عرصے کے بعد پردہ فرما، پھر اتنے عرصے کے بعد آپ رہیں، اور اتنے عرصے تک صحابہ کرام علیہم رضوان جو آپ سے اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے. یہ سب کتابیں پڑھتے ہیں تو بس اللہ پاک کی شان پر بس یہی کہ بندہ کہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، کہ امت پیارے آقا کی امت کے لیے اللہ پاک نے کیسے کیسے انتظام اور کیسے مطلب معاملات عطا فرمائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انداز بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب کسی کے لیے کچھ ہدیہ بھیجتی تھیں، کچھ صدقہ وغیرہ کچھ چیز بھیجتی تھیں نا، تو جس کو بھیجتی تھیں اس کو آپ فرماتی تھیں کہ وہاں کھڑے رہنا اور دیکھتی رہنا کہ وہ کیا وہاں سے دعائیں دے رہی ہے یا دے رہا ہے. تو وہ جو دعائیں وہ دیتا تھا تو وہ آپ تک جب آتا تھا تو پھر آپ بھی وہی دعائیں جو ہے وہ کیا کرتی تھیں. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کرتی ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے کرتی ہوں تاکہ دعا کے بدلے میں کیا ہو جائے، دعا ہو جائے، اور جو صدقہ دیا ہے یہ للہیت کی بنیاد پر باقی رہے. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا یہ ہماری زندگی میں کس طرح آئے گا؟ وہ یہ ان کا سیرت پڑھنے سے آتا ہے. سیرت اور صحبت مطالعہ کریں اور صحبت اختیار کریں. تو یہ چیزیں نا جب آپ کسی کو کرتا دیکھتے ہیں نا تو آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہوا تو میرے ساتھ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اب چونکہ صحبتیں کم رہ گئی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، یہ مطالعہ اس طرح کا ہے ہی نہیں. مادیت ہمارے رگ رگ میں بس گئی ہے، اور بس ہر وقت گھبراہٹ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. اللہ کے لیے بندہ جب جیے تو پھر اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کی مدد کرنے والا ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک بات میں یہ بیان کروں کہ آپ کی یہ تمنا تھی کہ آپ نے تمنا کا اظہار کیا تھا آقا میں وہاں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اللہ اللہ، کمال ہے نا، میں وہاں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ارشاد فرمایا تھا کپڑوں کے تعلق سے، کھانے کے دینے، اگلے دن کے لیے کھانا بچا کر نہیں رکھنا. بڑا زہد و تقوی کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحتیں فرمائی تھی. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ جب تک دنیا میں رہی آپ نے نصیحتوں پر عمل کیا. آپ کا بڑا کلیئر مائنڈ تھا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہاں بھی پانی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں وہاں بھی جگہ پانی ہے. اور کیوں نہ جگہ ملے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری لمحہ بھی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارا. یا مرحبا. آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ کا لعاب اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب یعنی تھوک ایک ساتھ ملا ہے. یعنی مسواک سے محبت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آخری وقت میں آپ نے مسواک کا استعمال کرنا پسند فرمایا، اور اسے نرم کرنے کے لیے آپ نے امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کو نرم کر کے دیں. تو آپ نے اپنے منہ سے اس کو نرم کر کے دی، اور پھر اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نوازا اور اپنے استعمال میں لیا. تو کئی اور خصوصیات خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہیں. کچھ کالز کی طرف بڑھتے جی ہیں. بالکل کال لیتے. محمد شمول رضا طارق قادر پروان مدینہ تروریا ملتان. ماشاء اللہ غزوہ بدر کے حوالے سے بڑی پیاری معلومات، بڑے پیارے اسباق مل رہے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ غزوہ بدر کو یوم فرقان کہا گیا ہے. یوم فرقان کے حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں. قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا ہے. یہ دن حق و باطل میں فرق کرنے کا دن ہے، یوم الفرقان. مرحبا. جی کال. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ظاہری زندگی کتنی دنیا میں پائی، اور آپ کا نمازوں سے، روزوں سے، تلاوت قرآن کا کیسا جذبہ تھا؟ جذبات تو کیا عرض کروں، کثرت کے ساتھ روزے رکھتی اور کثرت کے ساتھ عبادات کرتی، اور کثرت کے ساتھ رہنمائی فرماتی. یہی دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آتے تھے جو ان کی رہنمائی ہو جاتی تھی اور ان کو مسائل کا حل مل جاتا تھا. یہ بھی دیکھا گیا. تو بہت کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات آپ نے بڑی کثرت کے ساتھ کیا. ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے آپ کی سیرت میں صدقہ و خیرات بھی بہت ہے. اگر آپ لینا چاہیں جو اسلامی بہنیں، عبادت لینا چاہیں تو آپ کی سیرت میں بہت ہے، روزے لینا چاہیں تو آپ کی سیرت میں بہت، زہد و تقوی لینا چاہیں تو آپ کی سیرت میں بہت ہے، عابدہ ہیں، طاہرہ ہیں، بہت کچھ آپ کی سیرت کے اندر ہے. اگر ہماری اسلامی بہنیں آپ کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی طرف آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کی سیرت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہمارا ہوتا یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک فضیلت تو پڑھنے کو مزہ آ جاتا ہے کہ یار کیا فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہی زندگیوں میں فرق آئے گا نا. ورنہ صرف ایک محبت تو رہے گی جو انشاءاللہ یہ بھی کام آنے والی ہے، لیکن وہ محبت اور وہ جو عمل تھا اگر وہ ہماری زندگی میں پریکٹیکل آ جائے تو الحمدللہ ہماری زندگی میں مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مرحبا. صاحب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا گرمی کے دنوں میں بھی نفلی روزے جو ہے وہ رکھا کرتی تھیں. گرمی کے روزے زیادہ ثواب لاتے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ ایک شخص کو کسی نے گرمیوں میں نفل روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اتنی گرمی میں نفل روزہ، تو کہا کہ قیامتی گرمی سے بچنے کے لیے میں نے گرمی کا روزہ رکھا ہے. اللہ. اب دیکھیں جو بری عادتیں ہوتی ہیں نا انہیں چھوڑا جاتا ہے، جی اچھی چیزیں چھوڑی نہیں جاتی. جی روزہ اچھی چیز ہے، چھوڑا نہیں جائے گا. نماز اچھی چیز ہے، چھوڑی نہیں جائے گی. یا مرحبا. جھوٹ بری چیز ہے، چھوڑی جائے گی. غیبت بری چیز ہے، چھوڑی جائے گی. اچھی چیز اختیار کی جاتی ہے اور بری چیز سے تعلق ختم کیا جاتا ہے. جی. بری چیز چھوڑی جاتی ہے. جی. اب یہ فرق تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اچھی عادتیں کون سی اور بری عادتیں کون سی ہیں. جی. اچھی عادتوں کو اختیار کریں اور بری عادتوں سے اللہ پاک سے پناہ چاہیں اور اس کو چھوڑ دیں. عبادت کا جس طرح کہا تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک تھا کہ آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 12 سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر مداومت جو ہے وہ آخری تک قائم رہی. جی بالکل ایسی فرماتے جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت سنی ہے جی. میں نے اس کو ترک نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ جو 12 سنتیں ہیں جی سنت یعنی مؤکدہ. کہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، جی ظہر سے پہلے کی 4 اور ظہر کے فرض کے بعد کی 2، جی اور اس کے بعد مغرب کے بعد کی 2، جی اور اس کے بعد عشاء کے بعد کی 2. یہ وہ سنتیں ہیں کہ جس کا خاص طور پہ جنت کی بشارت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس پر عمل کرے گا اسے جنت عطا کی جائے گی. تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں روایت میں شامل ہیں. جی
تو جب سے یہ سنی ہے تب سے مطلب کہ میرا اس پر عمل ہے اور میں نے اس کو کبھی ترک نہیں کیا۔ یہاں پر ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی امپورٹنس ہے، مرحبا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھی بھی ہیں اور سنتوں کے پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ مرحبا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اسلام و دین کی درست بات اور اس کی روح کے ساتھ بات پہنچائیں۔ ہم بات وہ پہنچائیں جس سے مسلمان باعمل بنے اور زیادہ زیادہ نیکیاں کمائے، نہ کہ ہم وہ بات کریں جس سے مسلمان کے اندر عمل کی کمی آ جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ ایسی بات کر کے ویسے ہی نفس نے ہمیں بے عملی کی طرف ابھارا ہوا ہے۔ ایسے میں درست بات، اسلام و دین کی درست بات پہنچانا، اور یہ ٹھیک ہے، فرض کو فرض کی جگہ پر رکھیں، واجب کو واجب کی جگہ پر رکھیں، سنتوں کو سنتوں کی جگہ پر رکھیں، اور سنتوں میں بھی جو سنت مؤکدہ ہے اس کو وہاں رکھیں، جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس کو سنت غیر مؤکدہ میں رکھیں، جو چیزیں مستحب کے درجے میں ہے اس کو وہاں رکھیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں کچھ مزیداری ہوتی ہیں۔ ایک دن امیر سنت نے کوئی عمل کیا تو کسی نے کہا حضور یہ مستحب ہے، یعنی کہ مستحب کار ثواب ہے، کوئی نہ بھی کرو تو کوئی مطلب کوئی گناہ نہیں ملتا، نہ کرو تو کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے، کچھ نہیں، نتھنگ۔ سر حضور یہ تو مستحب ہے۔ امیر سنت نے کمال درجے کا تاریخی ورڈ بیان کیا، مجھے بہت پسند آیا۔ آپ نے فرمایا کیا مستحب قابل ترک ہے؟ یعنی مستحب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، مستحب ہے اس لیے کہ اس کو کرے تاکہ ثواب ملے۔ واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا۔ جب آپ پڑھتے کتاب کے اندر تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے تو اس کا یہ ثواب لکھا ہوا ہے، یعنی آپ جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب پڑھے، 2000 زیادہ حدیثیں ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ کن کن اعمال کو کس طرح بیان کیا۔ اچھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تسبیح فاطمہ کتنا ہم زور دیتے ہیں؟ کیا فرض ہے؟ کیا واجب ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے؟ نہیں، مستحب عمل ہے تسبیح فاطمہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا فرض ہے؟ نہیں۔ واجب ہے؟ نہیں۔ سنت مؤکدہ ہے؟ نہیں، مستحب ہے، کار ثواب ہے۔ تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عبادت پر ابھارنے والی بات کرنی چاہیے تاکہ یہ زیادہ ثواب کمائیں، زیادہ نیکیاں کمائیں۔ اور صحیح ہے، فرض کو فرض کی جگہ پر، واجب کو واجب، لیکن بیان پورا کرنا چاہیے کہ یہ ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ سنتوں پر عمل کرنا فرض ہے، کوئی نہیں کہتا سنتوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ سنت سنت ہی رہے گی، واجب واجب ہی رہے گا۔ ہاں، اب کون سا عمل نفل کے طور پر شروع کیا جائے اور اب اس کا کرنا واجب ہو جائے، یہ ایک فقہی بحث الگ شروع ہو جائے گی۔ جو علماء ہوں گے، جو اہل علم ہوں گے، جن کا مطالعہ بہترین ہوگا، ان کو اس بات کا سب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو اچھا پھر بے عمل کون؟ بے عملی کی تعریف سمجھیے۔ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کا جو تارک ہے نا، اس کو بے عمل کہتے ہیں۔ ارے یار یہ بے عمل، اگر وہ فرض پر عمل کر رہا ہے، واجب پر عمل کر رہا ہے، سنت مؤکدہ پر عمل کر رہا ہے، تو پھر ایسے کو آپ بے عمل نہیں کہہ سکتے، وہ با عمل شخص ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قار ثواب ضرور ہے، لیکن اس کا ترک کرنا اسے بے عمل نہیں قرار دیتا۔ تو یہ چیزیں جو علم کی تعلق سے ہیں، اس پہ فقہی گفتگو ہے، اس پہ فضائل کی گفتگو ہے، اور سچی بات ہے اس پہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو کرنے کے متعلق فرمایا اور جس راستے پر چلنے کے بارے میں فرمایا، اس پہ یہ باتیں صحابہ کرام نے کیا، اولیاء کرام نے کیا۔ ہمیں اب جاتے جاتے ایک بات بتاؤ، قدری شریف ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد صاحب کو قدری پڑھا رہے تھے۔ یہ عربی، یہ فقہ کے متن کی کتاب ہے نا، اور بڑی، یہ تقریباً جو درس نظامی کرتے ہیں، یہ قدری ان کو پڑھنی ہے۔ ہمارے استاد صاحب کو قدری پڑھا رہے تھے، استاد صاحب میرے مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ہمیں کتاب پڑھاتے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، اب میں یہ جاتے جاتے آپ تک بات پہنچا دیتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ صاحب قدوری، جو قدوری لکھی، یہ لکھتے تھے فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، مطلب کام ہو گیا آپ کا۔ آپ فرماتے یہ کتنا جانتے تھے کہ عمل پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا، لیکن جب اس طرح کے بزرگوں کی سیرت پڑھتے ہیں تو فرض کے ساتھ ساتھ واجب، سنت، مستحب تک کی یہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا جانتے تھے
کہ فرض کیسے ادا ہو جاتا ہے، مگر ان کی زندگیوں میں دیگر عبادات کو کتنا انہوں نے حصہ دیا تھا. مرحبا. ہمارے ان کے بتانے سے تو ہمیں پتا چلا، صحیح. تو ان کو کتنا پتا ہوگا. مگر ان کی سیرت پڑھیں تو ان کی سیرت کی باتیں کچھ ہو رہی تھی. تو جو شخص آپ کے اندر درست عقائد، درست نظریات اور درست عبادت اور درست اسلامی زندگی کا انداز آپ کے اندر اتارے، عشق و محبت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے، کچھ پہچان پیدا کر. اجازت دیجیے. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ.